ہوتی ہے یہ مٹی کو سونا کر دیتی ہے، اور یہی صحبت سونے کو مٹی بھی کرتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں سب سے طاقتور ترین دھات لوہا ہے، اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے، پوری ایک سورت سورہ حدید کے نام سے اتاری ہوئی، لیکن اسی لوہے کو اگر پانی کی صحبت میسر آ جائے تو یہ گھل گھل کے ختم ہو جاتا ہے، بالکل بیکار، کسی کام کا بھی نہیں رہتا۔ ہمارے اسلاف صحبت کے اچھے ہونے پر شدت سے زور دیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی صحبت کو خوشبو کی دکان سے تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ جیسے عطر بیچنے والے کی دکان ہو کہ تو عطر نہ بھی خریدے خوشبو تو آئے گی، اور بری صحبت کو لوہار کی بھٹی سے تشبیہ دی ہے کہ اگر تم کوئی مشقت نہ بھی اٹھائے تو پسینہ اور بدبو تو پائے گا ہی۔ تو علماء کرام سلف صالحین، بلکہ میں پڑھ رہی تھی سیالکوٹ میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی بڑے میاں صاحب ان کو بولا جاتا تھا، حکیم خادم حسین ان کا نام تھا، تو ان کے 14 اللہ نے ان کو بچے دیے، 14 بچے ان کے فوت ہوئے، 15واں بیٹا ان کا جو تھا وہ پھر عبدالحی ان کا نام تھا، وہ زندہ بچے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے جیسے مرتبے ہوتے ہیں پھر ویسے ہی ان کے امتحان بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جس کا جیسا درجہ ہوتا ہے اس کا ویسا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ نرسری کا پیپر اور ایم فل کا پیپر برابر تو نہیں ہوتا نا، جس کو جیسی ڈگری ملنی ہوتی ہے اس کو ویسا ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو خدا نخواستہ ہم عاجزوں گناہگاروں پر تو کوئی تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم اللہ سے گلے شکوے ڈالنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہے نا وہ جان دے دیتے ہیں، سر دے دیتے ہیں۔ سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوں۔ تو جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ سر دے دیتے ہیں، خاندان لوٹا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راز کھولتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو حکیم اب خادم حسین صاحب تھے نا، ان کے 14 بچے فوت ہوئے، 15واں بیٹا تھا عبدالحی اس کا نام تھا، وہ پھر زندہ اللہ پاک نے دیا صحت سلامتی کے ساتھ۔ تو عبدالحی صاحب تھوڑے سے بڑے ہوئے، 6-7 سال کے تھے، اب 14 بچے جس کے فوت ہو چکے ہوں، پھر ایک بیٹا ہو تو ظاہر ہے وہ ہر وقت آنکھوں میں ہی رہتا ہوگا نا۔ تو حکیم خادم حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے تخت پہ، جیسے وہ ہوتے ہیں نا بڑے لوگوں کے نماز کا ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اس پہ وہ مہمان بھی مل لیتے ہیں، اسی پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اسی پہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ وہ کہیں ان کے دالان میں بچھا رہتا تھا، وہ اس پہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا عبدالحی صاحب چھوٹے سے بچے تھے 6-7 سال کے، دیکھا کہ وہ پہلے گئے پھر آئے پھر گئے، تو میاں صاحب نے جاتے ہوئے بھی دیکھا، آتے ہوئے بھی دیکھا، پھر جانے لگے تو بلانے لگے، کہنے لگا عبدالحی، کہنے لگے عبدالحی ادھر آ۔ عبدالحی آگے ہوئے، کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے نیچے گرانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ابھی لوگ اس طرف دھیان نہیں کرتے کہ انہیں کہاں اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور کہاں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں دنیا تے جے کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اگلا شعر آپ کے کام کا ہے کہ اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ بھائی جس کا کوئی فیض نہ ہو اس کے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھا رہے، لیکن ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھے جس کے پاس بیٹھ کے اس کو کوئی بری بات سمجھ آتی ہو یا کوئی برا کام سیکھنے کو ملتا ہو۔ یہ جو دل ہے نا، اس کی کبھی کبھی آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جو درود پاک پڑھتے ہیں، یہ آپ کے دھیان سے سننے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا رونا آتا ہے اور بڑا رقت طاری ہوتی ہے، بڑا دل نرم ہوتا ہے، نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو ٹپ ٹپ آنسو، دعا میں گئے تو آنسو، سجدے میں گئے آنسو۔ کبھی کبھی ایسا اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے ساتھ ایسا بہت بار ہوتا ہے، 2-3 دن شروع میں جو ہوتے ہیں وہ بڑے رونے والے ہوتے ہیں، اس کے بعد لگتا ہے جیسے کوئی پتھر ہے جو دل پہ گر گیا ہے، پھر کوئی کیفیت نہیں بنتی، کوئی آنسو نہیں آتا، کوئی رقت نہیں طاری ہوتی، لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ۔ تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 وہ شروع میں جو انوار اور تجلیات نازل ہو رہے ہوتے ہیں، 3-4 دنوں میں ہماری کسی بے احتیاطی کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں، یعنی ہم نے زبان سے کوئی بات غلط نکال دی، کسی پہ کوئی تبصرہ غلط کر دیا، کسی کو کچھ کہہ غلط دیا، اب اس غلطی کا خمیازہ یہ ہوتا ہے کہ دل سے اٹھا ہوا پردہ واپس گر جاتا ہے۔ پھر جو کیفیات بنتی ہیں وہ یہاں نعت جو تھی میرے پاس، اس میں یہ ہم سب پہ یہ وقت گزرتا ہے، آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آئے گی کہ اگرچہ دیکھنے کو حال بھی اچھا ہے پر مجھ کو عجب سی بے کلی ہے، بے دمی محسوس ہوتی ہے۔
اگرچہ دیکھنے کو حال بھی اچھا ہے پر مجھ کو عجب سی بے کلی ہے، بے دمی محسوس ہوتی ہے۔ بھئی دو لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا، ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الخیر پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اندر کیا چل رہا ہے؟ عجیب سی بے کلی ہے جس کو چین نہیں ہے۔ اور حال کیا ہے کہ بہت کوشش سے بھی آنسو نہیں آتے جو آنکھوں میں، ہے کوئی سخت سی شے، ہے کوئی سخت شے دل پر جمی محسوس ہوتی ہے۔ بڑا ہی خشک موسم ہے، ہزاروں التجاؤں پر کہیں ہلکی سی تھوڑی سی نمی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں چاہا گیا کتنا، قدر نہ ہو سکی ہم سے، بظاہر خوش ہیں اندر سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ نہ کوئی بات نہ آنسو، سکوت مرگ طاری ہے ایسی چپ کہ دھڑکن بھی تھمی محسوس ہوتی ہے۔ بہت کوشش سے بھی آنسو نہیں آتے جو آنکھوں میں، ہے کوئی سخت شے دل پہ جمی محسوس ہوتی ہے۔ بڑا ہی خشک موسم ہے، ہزاروں التجاؤں پر کہیں ہلکی سی تھوڑی سی نمی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں چاہا گیا کتنا، قدر نہ ہو سکی ہم سے، بظاہر خوش ہیں اندر سے غمی محسوس ہوتی ہے۔ نہ کوئی بات نہ آنسو، سکوت مرگ طاری ہے ایسی چپ کہ دھڑکن بھی تھمی محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ دیکھنے کو حال بھی اچھا ہے پر مجھ کو عجب سی بے کلی ہے، بے دمی محسوس ہوتی ہے۔